آگے انہوں نے کہا کہ فقہائے اعظام اور سلف صالحین پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ فقہائے اعظام، بھائی کس فقی پر طعن و تشنیع کیا ہے؟ ان کی مراد صرف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تقلید نہیں کرنا چاہیے، ہاں یہی ان کی مراد ہے کہ اماموں کی تقلید مت کرو، دلیل آ جائے تو اس کو مان لو، اس کو یہ طعن و تشنیع سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اہل حدیث کبھی بھی کسی بھی امام پہ طعن نہیں کرتا ہے، وہ کوئی بھی امام ہے اور فقیہ ہے تو اہل حدیثوں کا کہنا ہے کہ ان سے آپ استفادہ کیجیے، ان کی جو محنت ہے، ان کا جو علمی ورثہ ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، لیکن آنکھ بند کر کے تقلید مت کیجیے۔ اگر دلیل واضح طور پہ ملتی ہے کہ ان سے خطا ہوئی ہے، دلیل واضح طور موجود ہے، تو دلیل کی بالادستی ہوگی، ہم دلیل کو مانیں گے، ان کو نہیں مانیں گے۔ تو اس کو یہ لوگ طعن و تشنیع سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے عیسائی لوگ ہیں، مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا سا بولتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مسلمان نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں مانتے جس طرح عیسائی لوگ مانتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری نبی مانتے ہیں، ان کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے اس دنیا میں سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، سب کو ہم مانتے ہیں، لیکن اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی، ان کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں مانتے نا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں۔ جو عیسائی جس طرح مانتے ہیں اس طرح ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اب وہ لوگ کہیں گے، کہتے ہیں کہ مسلمان ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں بھائی، لیکن جس طرح تم منوانا چاہتے ہو اس طرح ہم نہیں مانتے۔ ایسے یہ مقلدین کا مسئلہ ہے، یہ ائمہ کو جس طرح منوانا چاہتے ہیں اس طرح ہم کیوں مانیں گے بھائی؟ ہم ائمہ کو مانتے ہیں ان کا، بلکہ انہوں نے جس طرح سے اپنا تعارف پیش کیا ہے، انہوں نے خود کا سارا ائمہ نے کہا کہ بھائی ہماری بات اگر قرآن و حدیث کے خلاف جاتی ہے تو ہماری بات چھوڑ دو، قرآن حدیث کو فالو کرو۔ تو جس طرح سے انہوں نے کہا ہے اپنے بارے میں، جس طرح سے انہوں نے تربیت دی ہے، ہدایت دی ہے کہ کس طرح سے ان کی علمی باتوں سے استفادہ کرنا ہے، جو انہوں نے گائیڈ لائن دی ہے، اسی حساب سے ان کو مانتے ہیں۔ اور آپ جناب کیا معاملہ ہے آپ کا؟ آپ تو واضح طور پر لکھتے بھی ہو کہ اس مسئلے میں حق امام شافعی کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں اس لیے ہم کو وہی ماننا پڑے گا۔ اپنے امام کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ تو بہرحال یہ کہنا کہ ائمہ پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے، ہم نے کوئی طعن و تشنیع کیا۔ اچھا یہ صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، اس سے پہلے صحابہ کا ذکر کیا۔ دیکھیے یہ ان کی تقلید کا مسئلہ یہ ہے کہ تقلید میں اتنے زیادہ آگے جا چکے کہ اگر کسی صحابی کی بات ان کے مسلک کے خلاف جاتی ہے تو یہاں تک کہ ان لوگوں نے لکھ دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غیر فقیہ تھے، یعنی صحابہ کرام کے تعلق سے اس طرح کا بھی اسٹیٹمنٹ کا ملتا ہے، اس طرح کا بیان ملتا ہے کہ وہ غیر فقیہ تھے، یعنی غیر فقیہ بول کے ان کی روایت کو، ان کی بات کو جو ہے کنارے کر دینا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ طعن و تشنیع نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اہل حدیث نے تو کبھی نہیں کہا کسی صحابی کو کہ وہ غیر فقیہ تھے اور یہ کہ ان کی روایت کو یا ان کی رائے کو رد کر دینا، ایسا جو ہے اہل حدیث کا بالکل نہیں پایا۔ یہ ان کے یہاں پایا جاتا ہے، یہ الٹا ہم کو کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام پر جو ہے طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ تو ائمہ کے بارے میں بھی دیکھیے، ان کے یہاں آپ دیکھیں گے تو ان لوگوں نے ائمہ کے بارے میں کتنی زبان درازی کر رکھی۔ بھائی امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں تو حدیث گڑھ دیا ہے، کیا کہا کہ میری امت میں ایک امام پیدا ہوگا جس کا نام ہوگا محمد بن ادریس، یعنی امام شافعی، وہو اضر علی امتی من ابلیس، میری امت پر وہ ابلیس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ بتائیے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کو ان لوگوں نے شیطان سے بھی زیادہ نقصان دہ اور امت کے لیے ضرر رسا قرار دے دیا، اور کہتے کہ ہم طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ آپ اماموں کو جو ہے شیطان سے بھی بدتر قرار دے رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہم جو ہے کہتے ہیں۔ آپ بھائی کسی نے جو ہے اصول کرخی میں تو لکھا ہوا نا کہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قول کو رد کرے تو اس پر جو ہے لعنت ہو، تو لعن تان آپ کر رہے ہو، طعن و تشنیع آپ کر رہے ہو۔ جو آپ کے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف کوئی امام ہی بات کر دے، امام شافعی کوئی بات کر دیں، آپ ان پہ لعن تان کرتے ہو، ان کو شیطان سے بدترین قرار دیتے ہو، اور ہمارے بارے میں جو ہے پتہ نہیں کس منہ سے کہتے ہو کہ یہ لوگ جو ہے ائمہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ نہیں، ہم تو سارے ائمہ کی عزت کرتے ہیں، ہم تو چار نہیں بلکہ چار کے علاوہ بھی جتنے مجتہدین ائمہ ہیں، جتنے مفسرین ہیں، محدثین ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سب کے اجتہادات سے استفادہ کرنا چاہیے اور سب کے دلائل کو سامنے رکھنا چاہیے، اور جو بات قرآن و حدیث سے سب سے قریب تر ہو اسے لینا چاہیے۔ یہ ائمہ پر طعن و تشنیع نہیں۔ طعن و تشنیع کی ضرورت ہم کو کیوں ہے جب ہم نے دلیل قرآن و حدیث کو بنایا ہے؟ آپ جو ہے منطقی اعتبار سے سوچئے کہ ائمہ پر طعن و تشنیع کی ہمیں حاجت کیوں ہے، ہمیں کیوں ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم جب قرآن و حدیث کو دلیل مانتے ہیں، صحابہ کرام کے فہم کو ہم حجت مانتے ہیں، تو اب ان سب کو دلیل ماننے کے بعد ائمہ کو برا بھلا کہنے کی کوئی وجہ ہمارے پاس؟ کوئی وجہ نہیں۔ وجہ تو ان کے پاس ہے کہ انہوں نے کہ بعض ائمہ کو بٹوارا کر دیا کہ ان کو مانیں گے دوسروں کو نہیں مانیں گے، تو آپ کے پاس وجہ ہے طعن و تشنیع، ہمارے پاس تو کوئی وجہ نہیں ہے، نہ ہم نے طعن و تشنیع کی ہے، آپ کے پاس وجہ بھی ہے طعن و تشنیع کی اور آپ نے طعن و تشنیع کی بھی ہے۔
آپ نے شیطان سے بدتر پتہ نہیں کیا کیا کہا ائمہ کو، بلکہ ائمہ اربعہ میں سے بھی دوسروں کو کیا کچھ کہا آپ نے. تو اس لیے اہل حدیث کو بدنام کرنا یہ بہت غلط بات ہے. آگے انہوں نے کیا کہا دیکھتے ہیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.